سر آج 5 دن گزر گئے ہیں, ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں غریب بندہ ہوں, نہ میرے پاس کوئی سفارش ہے, نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے. میری صرف اور صرف حکومت بالا سے یہی گزارش ہے کہ مجھے انصاف لے کے دے. میرے بچہ نہ حق گیا ہے, سزا اللہ نے مقرر کی ہے, خون کا بدلہ خون, مجھے وہ چاہیے. اگر ادھر سزائیں ملنے شروع ہو جائیں تو یہ جرم خود بخود ختم ہو جائے. ادھر سزا نہیں ہے. امیر بندے کے لیے سب قانون ہے, غریب کے لیے کوئی قانون. ہمیں تو انصاف ملنا چاہیے. تو یہ حکمران انصاف لے کے دیں, جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے بیٹھ کے کہ یہاں امن ہے, سکون ہے, سب کچھ ہے, کہاں ہے؟ ہمیں بھی دکھائیں نا کہاں ہے. سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں غریب کے لیے انصاف ہے؟ ابھی انصاف نہیں ہے, یہ سب غلط بیانی ہے. سامنے ناظرین میں قدیر خان ہوں, آپ دیکھیں سوشل پوائنٹ. اس وقت جس گھر میں میں موجود ہوں, یہاں پہ ایک 18 سالہ نوجوان جو کہ 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو راہگیر جب وہ کہیں کام سے اپنے جا رہا تھا تو 2 گروپوں میں فائرنگ ہوتی ہے اور اندھا دھند فائرنگ کی زد میں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے. اس کا قصور کیا تھا اور ابھی تک پولیس نے کیا کیا؟ والد میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ بیٹے کا نام کیا تھا اور کیسے یہ سارا وقوع پیش آیا؟ میرے بیٹے کا نام عمر احسن تھا, 16 سال اس کی عمر تھی, 9th کلاس کا وہ اسٹوڈنٹ تھا اور ساتھ وہ ہیئر کٹنگ کا کام سیکھتا تھا. رات 10 بجے وہ اپنی دکان سے آیا ہے, ساتھ والے بازار میں دکان ہے, کوئی باہر بھی نہیں دور بھی نہیں, محلے میں ہی. دکان سے آیا, گھر آیا, مما سے کہتا ہے مجھے کھانا دے دو. مما نے کھانا دیا, کھانا کھایا, مما سے کہتا ہے مما میرے موبائل کی نا ڈاٹا کیبل خراب ہو گئی ہے, میں بازار سے لے جاؤں. اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا رات ہو گئی نہ جاؤ, 10 بجے 10:30 کا ٹائم ہے. اسے کہا میں 5 منٹ میں آیا مما, میری باہر دکان ہے چھوٹی سی, میں اس دکان پہ بیٹھا ہوں, میرے سامنے سے گزرا ہے. میں نے اس کو کھڑا کیا, پوچھا, میں کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا پاپا جی میں صرف یہ لاجپت روڈ پر تک جا رہا ہوں, وہاں سے اپنی ڈاٹا کیبل لینے. میں نے کہا بیٹا جتنی جلدی ہو واپس آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا, زیادہ سے زیادہ 25 یا 30 منٹ گزرے ہوں گے. میرا بڑا بیٹا آیا بھاگا گھر سے کہ پاپا احسن کو گولی لگ گئی ہے, دکان بند کرے. میں نے کہا بیٹا اس کو کیسے گولی لگ گئی ہے, وہ تو ابھی میرے سامنے سے گیا ہے. جی ہمیں نہیں پتا, کوئی اطلاع آئی ہے لاجپت روڈ پہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی, وہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس کو فائر لگا ہے, اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں. میں نے کہا کون سے ہاسپٹل لے گئے ہیں؟ یہ بھی نہیں جی پتا. وہ پھر ادھر گئے ہیں, انہوں نے بتایا جی وہ اس کو لے گئے ہیں میو ہاسپٹل. واللہ عالم کسی نے ایمبولینس بھی نہیں منگوائی, کوئی 1122 بھی نہیں آئی. اس کو بائک پہ اٹھا کے وہ 2 لوگ لڑکے محلے والے وہ اس کو لے کے گئے ہیں. جب آپ وہاں پہ موقع پہ پہنچے تو وہاں سے لے کے جا چکے تھے یا ابھی وہاں پہ موجود؟ نہیں, وہ وہاں سے جب فائرنگ ختم ہوئی ہے ان لوگوں کے مطابق, ٹھیک ہے, کہ جب فائر ختم ہوا ہے بند ہوا ہے اس کے 5 7 10 منٹ بعد ہم باہر نکلے ہیں, دیکھا ہے ادھر ایک بچہ خون میں لت پت پڑا ہے. ہم نے شور ڈالا ہے, وہ گھروں والے دکاندار اکٹھے ہوئے, انہوں نے اپنی کسی نے بائک پکڑی ہے, بائک چلائی ہے سینٹر میں, اس کو بٹھایا ہے, پیچھے ایک بیٹھا ہے, وہ اس کو لے کے میو ہاسپٹل چلے گئے. جب میں میو ہاسپٹل پہنچا ہوں تو وہاں میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا. جی بتائیں کہ کون لوگ تھے جن کی آپس میں فائرنگ ہو رہی تھی؟ واللہ عالم ہم نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں, کون گروپ ہیں, ٹھیک ہے. تھانے والوں کی تحقیق کے مطابق کو 2 دکاندار ہیں جن کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. وہ کون سے گروپ ہیں, کون لوگ ہیں, وہ میرے لیے دونوں گروپ مجرم ہیں, کیونکہ ہمارا نہ اس سے کوئی تعلق ہے, نہ اس سے, نہ ہمارا کسی لڑائی سے تعلق ہے. یہ اس علاقے میں آ کے مریم صاحب آ جائیں, DIG ہے, جو بھی آئے, آ گئے ادھر سے تفتیش کریں ایک گھر سے, میری بچوں کے بارے میں یا میری اولاد کے بارے میں. اگر کوئی ایک بندہ کہا جائے کہ اس کا بچہ غلط ہے تو مجھے چونک میں کھڑے کر کے میرے پورے خاندان کو گولی مار دے, ٹھیک ہے. میرا بچہ ناحق قتل ہوا ہے, مجھے اس کا انصاف چاہیے. نہ مجھے کسی حکمران کا کوئی ٹگا چاہیے, نہ مجھے کسی بندے کا کوئی پیسے کے لالچ ہے, مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. کتنے دن گزر گئے؟ آج 5واں دن ہے. پولیس نے ابھی تک کیا کیا؟ کتنے ملزمان کو گرفتار کیا؟ ایک ملزم کو انہوں نے پہلے دن گرفتار کیا ہے, جو وہ جیل میں ابھی بھی, پتہ نہیں اس کا مغل کوئی نام ہے. جیل میں بھیجنے کا مقصد تو یہ ہے کہ ریلیف دینا, حوالات میں انٹیروگیٹ ہو رہی ہے. جی. کیا اس نے اعتراف کیا کہ میری گولی لگی ہے؟ اس نے کہا جی میں وہاں پہ گیا ضرور ہوں, میں نے لڑائی نہیں کی, میں نے فائرنگ نہیں کی, میں ادھر موجود تھا. اس نے جن کے نام لکھائے ہیں یا دوسری پارٹی نے لکھوائے ہیں کہ جی فلانے بندے نے فائرنگ کی ہے, وہ FIR پڑی ہوئی ہے, اس میں نام درج ہیں, ہمیں ان کے ناموں کا بھی نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے.
ان کے مطابق رات مجھے وہ جو کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر اس کی کال آئی ہے جی ہم محمدی چونک میں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ میں کہا جی میں تو ادھر رہتا ہوں شادرے، وہ کنواں پہ گئے ہوں گے، وہ کنواں کا میں شادرے میں رہتا ہوں، ادھر ماچس فیکٹری رہتا ہوں، میں ادھر محمدی چونک کیا کرنے آؤں؟ یہ ہمیں کوئی نشاندہی کریں گھر کون سے ہیں؟ میں کہا مجھے کیا پتا، میں ادھر کا رہائشی ہوں، آپ کا کام ہے آپ ڈھونڈیں۔ وہ پھر وہاں سے کوئی ایک آدھ بندہ کوئی لے کے آئے ہیں دوسری پارٹی کا، نہیں لے کے آئے مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی تک تھانے سے کوئی کال نہیں آئی کہ آپ ادھر آئے ہیں ہم نے بندے پکڑے ہیں نہیں پکڑے۔ کوئی امید ہے شاہدرہ پولیس سے کہ یہ ملزموں کو گرفتار کریں گے، کیفے کردار تک پہنچائیں گے؟ سر آج 5 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، میں غریب بندہ ہوں، میرے تک ابھی تک کوئی مجھے تسلی بخش جواب نہیں مل رہا، نہ میرے پاس کوئی سفارش ہے نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے۔ آپ جو تھانے گئے ہیں، تھانے سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہو، یا جب آپ ڈیڈ باڈی لینے گئے ہیں ڈیڈ ہاؤس وہاں سے کوئی آپ کو ڈیمانڈ کی گئی ہو؟ سر ہاسپٹل گئے ہیں، تھانے گئے ہیں جہاں سے انہوں نے بندہ بھیجنا تھا ہمارے ساتھ پوسٹ مارٹم کے لیے، صبح 9 بجے کا انہوں نے ٹائم دیا کہ 8 بجے آپ آ جائیں تھانے، ہم 8 بجے کے گئے، 12:30 بجے ہمیں 1 بجے وہاں سے کاغذات بنا کے فارغ کیا ہے۔ آپ بتائیں مجھے کو 10-15 منٹ کا کام ہے۔ یہ تو رات کو ہی ان کو کرنے کے رکھنا چاہیے تھا، پتا تھا کہ صبح جانا ہے۔ جی اس کے بعد ہاسپٹل گئے ہیں، وہاں ڈاکٹر 2 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، 4 بج گئے ہیں ڈاکٹر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر بھی کہہ رہا ہوں میرا بچہ مجھے واپس دے دو، میں نہیں کرواتا پوسٹ مارٹم، میرا بچہ دے دو، میں اس کو اللہ کی امانت اس کے حوالے کروں۔ کل رات سے یہ ادھر پڑا ہوا ہے، 4:30 بجے ڈاکٹر آئی ہے، عصر کے بعد کا جنازہ میں نے کروانا تھا جو میں نے رات 10 بجے جا کروایا ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے پوسٹ مارٹم کر کے مجھے بچہ فارغ کر کے دیا ہے۔ وہاں بھی لوگوں نے منہ کھولے ہوئے تھے یہ ہمیں کوئی خرچہ پانی دیں، جہاں سے آپ نے ڈیڈ باڈی ریسیو کی ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہاں وہ کہتے تھے کہ ان کو کوئی خرچہ پانی دے دو، میں نے ان کو آگے سے کہا کہ آپ کے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے ہیں کہ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں، اپنے بچے کی لاش لینے آیا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ادھر کوئی ان کو کوئی خرچہ پانی دے دو گیٹ کیپر کو یا اس کو۔ میں اتنا یعنی کہ مزدور بندہ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنے بچے کے کل یا یہ جو رسمیں ہیں یہ میں ادا کر سکوں، میں نے نہیں کیے۔ میں نے کہا میں قرض اٹھا کے یہ کام کروں اس کا کیا فائدہ، میرے بچے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے اللہ کے آگے دعا کروں، میرے اللہ نے انصاف کرنا ہے۔ کس سے اپیل کریں گے انصاف کے، اور کیا چاہتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیسے کیفے کردار تک ان کو پہنچانا چاہیے؟ میری صرف اور صرف حکومت بالا سے یہی گزارش ہے کہ مجھے انصاف لے کے دے، میرے بچہ نہ حق گیا ہے اس کا خون رائے گا نہ جائے، مجھے مجرم چاہیے، جس کی بھی گولی لگی ہے جس نے بھی مارا ہے مجھے وہ مجرم چاہیے اپنے کافر کردار تک۔ قرآن میں جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے خون کا بدلہ خون، مجھے وہ چاہیے، مجھے اور دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اس کی والدہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جس جگہ میرے بچے کو مارا ہے اس جگہ اس درندے کو لایا جائے اور مجھے پستول دے، میں اس کو وہاں پہ گولی ماروں، ہونا بھی ایسے چاہیے۔ ہونا بھی ایسے چاہیے۔ اگر ادھر سزائیں ملنے شروع ہو جائیں تو یہ جرم خود بخود ختم ہو جائے، ادھر سزا نہیں ہے، امیر بندے کے لیے سب قانون ہے، غریب کے لیے کوئی قانون نہیں۔ آپ نے کب سنا ہے کہ کسی کو سزائے موت ہوئی ہے، کسی کو پھانسی ہوئی ہے؟ میری 45 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے 45 سالوں میں ادھر نہیں سنا کہ ادھر کسی کو پھانسی ہوئی ہے یا سزا ہوئی ہے۔ یہی وجہ کرائم کی شرح بڑھتی بڑھ رہا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے قتل کروں گا باہر آ جاؤں گا 2-4 مہینے 6 ان مہینے۔ لوگوں کی پشت پناہی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پیسے والے لوگ ہی ہیں۔ میں باہر 16-18 سال سعودیہ رہا ہوں، ہر جمعے والے دن آنکھوں سے میں ادھر سزائیں ملتے دیکھتا تھا، کسی کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، کسی کی گردن اتر رہی ہے۔ اچھا، وہاں پہ جمعے کے روز مسجد کے سامنے سزائیں دی جاتی؟ میں الحمدللہ مکہ میں تھا، حرم کے سامنے مسجد امم ہے، اس کے چبوترے کے اوپر جمعے والے دن قاضی بیٹھ کے جن کے فیض ادھر 8 دن سے زیادہ کیس نہیں چلتا، کہ ہر جمعے کے جمعے تک جو ہے وہ کیس فائنل کر دیا جاتا ہے، فائنل کر دیے جاتے ہیں ادھر عوام کے سامنے، جس کے چوری کا ہے اس کا ہاتھ کٹتا ہے عوام کے سامنے، جس نے قتل کیا ہے اس کا گردن کٹتی ہے، خون کا بدلہ خون، جس نے زنا کیا اس کو اس کے سامنے وہاں عوام کے سامنے سنسار کیا جاتا ہے، ادھر آج بھی اسلامی قانون نافذ ہے۔ اگر یہی قانون پاکستان میں نافذ کر دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرائم ختم ہو جائے گا، جرم ختم ہو جائے گا؟ ادھر کوئی اپنا سونے کا بھرا ہوا صندوق بھی باہر گلی میں رکھ دے گا نا تو کسی کی جرت نہیں ہوگی وہاں سے قطرہ بھی اٹھا لے، کوئی ذرہ بھی اٹھا لے۔ ادھر دکانیں کھلی ہوتی ہیں نا، سعودیہ میں دکانیں کھلی ہوتی ہیں، اذان ہوئی ہے، لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی کی جرت نہیں کہ وہاں سے ایک
किसी की कोई पेंसिल भी उठा ले। ये हम पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन ये सिर्फ नाम का इस्लामी जमहूरिया। यहाँ पे इंसाफ नाम की या इस्लाम के मुताबिक सज़ाएँ नहीं दी जाती किसी किस्म का नहीं। और अगर शादरा की बात की जाए तो ये क्राइम का घर बन चुका है। जो मर्जी अंधाधुंध फायरिंग करता है और आए रोज़ यहाँ पे नौजवानों को, बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन किसी मुल्ज़मान को अभी तक हमने ये नहीं सुना कि उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया गया। बाद में मामला कैसे पुलिस क्लोज करती है, कैसे फैमिली को डराया धमकाया जाता है, कैसे सारे मामला ख़त्म कर दिए जाते हैं। ये हमारी अदालतों को भी चाहिए कि इंसाफ दिलवाया जाए और हमारी पुलिस को भी चाहिए कि जो मुतासरा फैमिली होती है इनका साथ दिया जाए ताकि मुल्ज़मान को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। मेरे साथ तायाबून के मौजूद हैं जो नौजवान कत्ल हुआ है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं तो वो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए मुल्ज़मान के साथ जिन्होंने ये सब कुछ किया है। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये हुक्मरान इंसाफ लेके दें, जो दावे करते हैं बड़े बड़े बैठ के कि यहाँ अमन है, सुकून है, सब कुछ है, कहाँ है? हमें भी दिखाएं ना कहाँ है। समझते हैं कि पाकिस्तान में गरीब के लिए इंसाफ है? कोई अभी इंसाफ नहीं है, ये सब गलत बयानी है, सिर्फ अमीर के लिए है। यहाँ ये अमीर जो मर्जी करे उसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून नहीं है, ये रातों रात बाहर आ जाते हैं। यहाँ इनके दावे हैं हुक्मरानों के, गरीब के लिए कुछ नहीं है। हमें तो किसी ने आज अभी तक आके पूछा नहीं है कि आपका बेटा कत्ल हुआ है, तो किसी ने पूछा आके? हमें किसी ने नहीं पूछा। आपको लगता है कि आपको भी इंसाफ मिले? हमें नहीं है तो कोई इनसे, हमें अल्लाह से तोक़ा है। जी हमने सारी बात सुनी है। इनको पुलिस से, अदलिया से कोई तोक़ो नहीं है। इनका ये कहना है कि हमें अल्लाह ताला की अदालत से तोक़ो है कि वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा और वहाँ से हमारे बेटे का जो है इंसाफ होगा और उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।